ناظرین کرام، 9 اور 10 محرم الحرام یہ 4 رکعت نوافل پڑھنا مت بھولنا۔ جو شخص 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لے گا تو اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ اس شخص کو دنیا جہاں کی ہر چیز مل جائے گی۔ اس شخص کی ہر بڑی سے بڑی حاجات اور بڑی سے بڑی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، جو شخص بھی یہ 4 رکعت نوافل پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دنیا جہاں کی بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام بہت ہی زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن یوم عاشوراء کا دن ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ دن نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہل بیت کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، بلکہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کہ اس دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ روزہ بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی سب مسلمانوں کو اس کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس شخص پر کشادگی فرماتا ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس دن توبہ و استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ خاص نوافل ہیں اس دن کے جو کہ لازمی ادا کرنے چاہیے۔ جان لیجئے کہ اس دن کے یہ 4 رکعت نوافل بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اسی لیے ان 4 رکعت نوافل کو لازمی ادا کر لیجئے۔ یہ نوافل بہت زیادہ برکت کے حامل ہیں۔ جو شخص بھی 9 اور 10 محرم الحرام ان 4 رکعت نوافل کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ان 4 رکعت نوافل کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان نوافل کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو
آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یعنی اپنی بیٹی فاطمہ سے یا اپنے داماد علی سے؟ حضرت علی کا یہ سوال نہایت ہی عجیب تھا، لیکن یقیناً اس کے پیچھے بھی حکمت کا ایک خزانہ پوشیدہ تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عجیب سوال کا جواب بھی عجیب ہی عطا فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسا سوال ویسا جواب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ تو اس قدر خوبصورت جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا۔ لہٰذا اس جھگڑے کے سبب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ کر اپنے میکے یعنی اپنے پیارے ابا جان کے پاس چلی گئیں تاکہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں، مگر بی بی فاطمہ کے پیچھے ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میرا دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے اگر یہاں پر کوئی بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر لیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی سختی اور رویے کے بارے میں شکایت پیش کی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگیں اور پھر یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور اپنی لختے جگر کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ غمزدہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد یعنی حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہا، یعنی کہ حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور اور اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں کئی بار ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ایسے کون سے میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش نہ ہوئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے۔ اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی بیوی کی مرضی کے ہی مطابق کرے؟ لہٰذا میری بیٹی اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں میاں بیوی کو خوش و خرم دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ پیارے ناظرین، اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ باتیں سماعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا
اور وہ کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہی تھی کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد محبت کے جذبات سے سرشار دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئے، اور یہ منظر دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی ڈال دیجئے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں، اور حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے آج تک کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا علی، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا، اور اس سے انار کے لیے تقاضا کیا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک بھی انار نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمام انار بیچ دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس کے گھر میں انار موجود ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے، جبکہ یہودی اس بات پر بضد تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی انار موجود نہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی، جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی، تو اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ علی سچ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک انار موجود ہے جو میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 درہم قیمت والا وہ انار 4 درہم میں خرید لیا، اور جب یہودی نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ اس انار کی اتنی زیادہ قیمت کیوں دے رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1.5 درہم تیرا، جبکہ باقی تیری بیوی کا ہے، جس نے وہ انار اپنے فائدے کے لیے چھپا کر رکھا تھا۔ لہٰذا وہ انار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بیمار فقیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انار کا سوال کر دیا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس تو ایک ہی انار ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن پھر یہ سوچ کر وہ انار اس بیمار فقیر کو دے دیا کہ فاطمہ سے معذرت کر لوں گا، لیکن اس فقیر کو جواب نہیں دے سکتا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ گھر پہنچے اور سوچنے لگے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا کہ اتنی دیر میں بی بی فاطمہ کی آواز سنائی دی کہ اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، لیکن آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے، بلکہ یہ انار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے بابرکت ایام ہیں، اور ان ایام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور عبادات کی کثرت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 9 اور 10 محرم الحرام جو شخص بھی یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لے گا تو اس شخص کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ یہ 4 رکعت نوافل بے حد برکت اور فضیلت کے حامل نوافل ہیں۔ جان لیجئے کہ یوم عاشورہ کا دن بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے، اسی لیے اس دن یہ 4 رکعت نوافل ضرور پڑھ لیجئے۔
नाज़रीन کرام اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان نوافل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، ان کی نیت کس طرح سے کرنی ہے اور کون کون سی صورتیں ان میں پڑھنی ہیں۔ تو جان لیجئے کہ ان نوافل کو آپ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دن میں ان نوافل کو پڑھ لیجئے اور چاہیں تو رات کو بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کی نیت کس طرح سے کرنی ہے تو جان لیجئے کہ نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، یعنی کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نوافل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اس طرح سے نیت کرنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نوافل میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی سورت آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے، اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر سجود اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح دوسری رکعت کو بھی ادا کر لیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اب جب آپ یہ 2 رکعت نوافل ادا کر لیں تو پھر اگلے 2 رکعت نوافل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بے تحاشا فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت زیادہ طاقتور کلمات ہیں۔ یہ کلمات بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ان کلمات کے ذریعے بخش دیتا ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور جس طرح سے پہلی 2 رکعت ادا کی ہیں اسی طرح سے دوسری 2 رکعتیں بھی ادا کر لینی ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جب آپ یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لیں تو پھر آپ نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ یقین جانیے کہ یہ نوافل اتنی زیادہ برکت والے نوافل ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر طرح کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، آپ کے رزق میں بھی بے تحاشا برکتیں ڈال دے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ نوافل پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کرنے والے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
ایسے شخص کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام شیئر کر دیجئے، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔